ان لوگوں کے زبان پر یہ اعتراض آ جاتا ہے کہ دیکھو قرآن کا جو میتھ ہے وہ تو گڑبڑ ہو گیا، یہاں پر ٹوٹل تو 100% آ نہیں رہا ہے۔ تو یہ جو اعتراض ہے یہ مشہور بھی ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کا جواب علماء کے پاس نہیں ہے، اور وہ غالباً اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اپنے اس اپروچ پر کہ ہمارا کیا اپروچ ہے اور ہم اس کو کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور کیسے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ایرر نہیں ہے، لیٹ الون اے میتھمیٹیکل ایرر۔ اس آیت کی خاص بات یہ ہے کہ شیئرز ایلوکیٹ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی شیئرز ایلوکیٹ ہو گئے، بلکہ ساتھ میں وہ اپنے آپ کو علیم اور حکیم یعنی آل نوئنگ اور آل وائز بھی کہہ رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ ان شیئرز میں کوئی گڑبڑی نہیں ہو سکتی، چونکہ آل نوئنگ کی طرف سے یہ کیسے پاسبل ہے کہ گڑبڑی ہو جائے، چونکہ گڑبڑ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جس نے یہ ایلوکیشن کیا ہے اس کے پاس مکمل معلومات نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ تو دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے پاس مکمل معلومات ہے۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ایک ہفتے کی غیر حاضری کے بعد آپ کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں اور ایک اہم موضوع لے کر آئے ہیں، اور انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر گفتگو شروع کریں گے۔ یہ موضوع ایک عرصے سے دراصل ڈیو تھا، اور یہ اس لیے اس پر ابھی تک گفتگو نہیں ہوئی تھی کہ ایک موقع تو یہ آیا کہ ہم نے اسلام و فوبز اور ملحدوں کو چیلنج کیا کہ ہم نے جو سمجھا ہے اس کا توڑ لے کر آئیں، لیکن چند مہینے دیے گئے اور اس کا توڑ ادھر سے پیش نہیں ہوا، حالانکہ ابھی ہم نے اس موضوع کے اوپر تفصیلی بات نہیں کی تھی، اشارے ہی دیے تھے۔ بہرحال ادھر سے اس کا کوئی جواب نہیں آیا، تو ہم نے پھر ہمارا اپنا کچھ ہماری سستی اور کاہلی بھی رہی کہ ہم پریزنٹیشن وغیرہ تیار نہیں کر پائے، تو پھر کچھ احباب کے اصرار پر اور ان کی یاد دہانی پر ہم نے سوچا کہ بھائی اب اس موضوع پر بات کرنی ضروری ہے، اور یہ موضوع ہے میراث کا۔ ملحدوں کی طرف سے، اسلام و فوبس کی طرف سے، اور جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں ان سب کی طرف سے یہ کامن اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن میں میتھمیٹیکل ایرر ہے، اور اس میتھمیٹیکل ایرر کو ثابت کرنے کے لیے وہ اسلام کا جو قانون میراث ہے، دا لا آف انہیریٹنس، اس کو سامنے رکھتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر دو تین سچویشنز ایسی نکال کر لاتے ہیں کہ جس میں جب آپ کیلکولیٹ کریں میراث کو تو وہ ٹوٹل سے زیادہ بن جاتا ہے، یعنی جتنا ترکہ ہے اس سے زیادہ شیئرز بن جاتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے زبان پر یہ اعتراض آ جاتا ہے کہ دیکھو قرآن کا جو میتھ ہے وہ تو گڑبڑ ہو گیا، یہاں پر ٹوٹل تو 100% آ نہیں رہا ہے۔ تو یہ جو اعتراض ہے یہ مشہور بھی ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کا جواب علماء کے پاس نہیں ہے، اور وہ غالباً اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ ایسے موقع پر ایک صاحب جن کو میں کہہ دوں کہ بعض مرتبہ لوگ حالانکہ یہ مثال کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ تشبیہ کے طور پر کہہ رہا ہوں، بلکہ تشبیہ بھی نہ کہیں، بغیر کسی تشبیہ اور مثال کے کہہ رہا ہوں کہ جب کرائسس ہو تو کرائسس میں اگر کوئی شخص اپرچونٹی تلاش کرے تو پھر اس کو اس سے بڑھ کر کوئی اپرچونٹسٹ نہیں ہے۔ غامدی صاحب نے یہ دکھانے کی کوشش کی، غامدی صاحب اور ان کے جو داماد ہیں، انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ
ایک کرائسس پیدا ہو گیا ہے اور اس کرائسس کا حل ہمارے پاس ہے، حالانکہ ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ نہ کرائسس ہوا ہے اور نہ حل ان کے پاس ہے۔ غامدی صاحب کا جو اپروچ ہے اس پر ہم بات کریں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ تفصیل سے۔ آج ہم بات کریں گے اپنے اس اپروچ پر کہ ہمارا کیا اپروچ ہے اور ہم اس کو کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور کیسے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ایرر نہیں ہے، لیٹ الون اے میتھمیٹیکل ایرر۔ تو آج کی یہ گفتگو ہے، اور مجھے بہرحال اس کا بھی اندازہ ہے کہ بہت سے ملکوں میں ہمارے جو ناظرین ہیں وہ آلریڈی عید منا رہے ہیں، یہ اس وقت عید کا وقت ہے۔ میں امریکہ میں رہتا ہوں تو یہاں پر ایک عید نہیں 2 عیدیں ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ بھی آپسی اختلاف ہے کہ بھئی لوکل مون سائٹنگ پہ چلیں کہ گلوبل۔ تو بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو گلوبل سائٹنگ پر چلتی ہے، اور چونکہ سعودی عرب میں سنڈے کو عید ہے تو انہوں نے امریکہ یورپ کے بہت سے علاقوں کے اندر سنڈے کو عید رکھی ہے، اور کچھ لوگوں کے نزدیک لوکل مون سائٹنگ کا اعتبار ہوتا ہے تو ان کے نزدیک کل عید ہے۔ ہم چونکہ لوکل مون سائٹنگ کو سنت کے زیادہ قریب سمجھتے ہیں تو اس لیے ہم کل انشاءاللہ عید کی نماز پڑھیں گے۔ تو ایک تو یہ بھی وجہ ہے، آپ میں سے بہت بڑی تعداد اس وقت مصروف ہوگی عید کی نماز میں، اور جو انڈیا پاکستان میں ہے چونکہ وہاں تو عید منڈے کو ہے اور آج سنڈے نائٹ ہے، تو بہرحال اگلے دن عید ہے تو عید کی تیاریاں یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ پریزنٹیشن ضروری تھی جو پچھلے ہفتے ہونی تھی، اور وہ اس ہفتے ہو رہی ہے، اور اگر آپ لائیو نہیں جڑ پائیں گے تو ریکارڈنگ تو انشاءاللہ موجود رہے گی ہی۔ اس کے باوجود میں کہوں گا کہ آپ اس لنک کو جہاں جہاں شیئر کر سکتے ہیں کریں، تاکہ اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ہم لنک پبلک کریں گے انشاءاللہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں عاصم افتخار صاحب، اور اس موضوع پر انشاءاللہ ان کی بھی بات ہوگی، اور شروع میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ لیکن میں چاہوں گا عاصم بھائی سے کہ اگر وہ جو پرابلم ہے یعنی جو اعتراض ہے اس کو پیش کر دیں، اور اس کے بعد اعتراض کو پیش کرنے کے بعد جو اسلام نے دیکھ لیں گے کہ ہم اس حل کو پہلے پیش کریں یا اس کو بعد میں، لیکن میری پریزنٹیشن ہو جائے پھر آپ کی پریزنٹیشن، اور اس طرح کوشش کریں گے کہ ود ان ہاف این آور اس مسئلے کو نمٹا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہے عاصم بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ، کیسے ہیں مصعب؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی ہاں، تو اگر آپ پریزنٹیشن شیئر کر دیں۔ اچھا یہ رہی، ٹھیک ہے، یہ جی میں جی ہاں تو بنیادی طور پہ یہ بہت فیمس ہے، اس لیے میں نے اس کو لیا ہے، گوگل سے ہی میں نے لیا ہے اس اسکرین شاٹ کو، فوٹو کو۔ عام طور پہ یہ بہت گھومتا رہتا ہے ہر جگہ، ٹویٹر پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی، گوگل پہ بھی، اور ریڈٹ وغیرہ پہ بھی بہت سارے آرٹیکلس ہیں، اور یہ اگزامپل کے طور پہ لوگ یوز کرتے ہیں جو اس کو اسلام زوم کے کر خلاف دلیل رکھنے۔ زوم ان کر، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو تو ہم اس میں پہلے وہ دکھانے کی کوشش گو کرتے اہیڈ۔ ہیں، جی جی تو اس میں یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کیلکولیشن نہیں آتا، یا قرآن یعنی کہ لکھنے والے جو لوگ تھے ان کے اکارڈنگ جو انسان تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ان لوگوں کو جو ہے کچھ نہیں آتا تھا، اور اس وجہ سے اس میں غلطی ہو گئی، اور اس زمانے کے علم کے اعتبار سے جو ہے چیزیں سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اس لیے اس میں غلطی ہو گئی، اور میتھ تو بہت ایڈوانس تھا نہیں، تو اس وجہ سے اس میں میتھمیٹیکل ایرر آ گئے، اور وہ ایک پروف کے طور پہ یوز کرتے ہیں کہ قرآن غلط ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ مین میڈ ہے، اور تیسرا یہ کہ اس میں انکنسسٹنسی ہے۔ تو اس سے یہ 3 چیزیں وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے بیسک آرگومنٹ کیا ہے؟ ان کے بیسک آرگومنٹس یہ ہیں کہ دیکھو، قرآن کے اندر جو وراثت کے تقسیم کا آیا ہے طریقہ، جو انہیریٹنس لا ہے ایک طریقے سے قرآن کے اندر جو بتلایا گیا ہے کہ کس کا کتنے شیئر ہونے چاہیے، الگ الگ سچویشنز میں جو ہے الگ الگ شیئرز بنتے ہیں، کوئی ایک فکسڈ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ جو ہے، کچھ مخصوص ہیں جن کے فکسڈ ہیں، باقی بہت سارے جو ہے وہ فلوٹنگ ہوتے ہیں، شیئرز جو ہے وہ رشتہ داری کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے بدلتے رہتے ہیں۔ تو ایک سچویشنز ایک ایسی آتی ہے جس میں وہ دکھاتے ہیں کہ وائف کے لیے قرآن جو ہے اس سچویشن میں جو ورڈ یوز کرتا ہے وہ اس کا ورڈ یوز کرتا ہے،
سدس کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے جو 2 ڈاٹرز کے لیے جو ہے وہ جو حصہ بنتا ہے وہ ثلثان کا بنتا ہے. اس کے بعد سمن سوری وائف یہ کے لیے وائف کے سمن لیے ہونا چاہیے. یہ ربع یہ ربع یہ ربع یہ ہونا چاہیے. یہ سدس نہیں ہے، یہ جو ہے ربع وہ رب کا جو آدھا ہوتا ہے سمن. یہ وہ ہے، یہ سمن ہے. ہم، اور فادر کے لیے جو ہے وہ سدس ہے اور مدر کے لیے جو ہے وہ سدس ہے. یہ ہم، قرآن بیان کرتا ہے. اس کو انہوں نے کنورٹ کیا ہے سمن کو 12.5 سے، 2 ڈاٹر کو 66.7 سے 67 سے. حالانکہ اگر اتنی ہی پریسائزلی اگر میتھمیٹیکل ایکویشنز کی بات کی جائے تو پھر یہ بھی غلط ہے، کیونکہ 66.7 نہیں ہوتا، 66.67 ہوتا ہے. اگر اتنی پریسائزلی آپ کو پرسنٹیج میں بات کرنی ہے پھر تو یہ چارٹ ہی غلط ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 16.7 کی بات کرتے ہیں فادر کے لیے، جو کہ سدس کو وہ کنورٹ کرتے ہیں. تو وہ ان ٹوٹل پھر لے کر آتے ہیں 112.5 کہ دیکھو یہ سارے جو پرسنٹیج ہے ان کو ہم نے جو ہے وہ ایڈ کیا، ایڈیشن کیا، جوڑا تو 112 ہوتے ہیں. ایک تو سب سے پہلی بات 112 جو ہے وہ ہو نہیں سکتا. اس کے بعد دوسری چیز کہ وہ تو 100 ہی ہوگا. تو اب اس کو کیسے آپ کو اب یہاں پہ ہو گیا کہ میتھمیٹیکل ایرر ہے، یہ پرسنٹیج زیادہ جا رہا ہے. تو اب آپ نے کیا کیا کہ ڈنڈی ماری. قرآن کے جو قرآن میں کہا گیا تھا کہ 12.5% دینے تو آپ سب 11.11% دے رہے ہیں. قرآن میں کہا گیا کہ 66.67% دینے ہیں تو آپ 59.3% دے رہے ہیں. قرآن میں کہا گیا کہ 16.7% دینے ہیں، آپ 14.8 دے رہے ہیں. اسی طرح مدر کے لیے بھی. حالانکہ قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ 12.5% اور پر ہم بات 16.7%. کریں گے. ابھی آپ صرف جو اعتراض ہے نا اس کو ایکسپلین کر دیجیے. جی تو یہ جو ہے یہ ان کا بنیادی یہ آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ اب دیکھو تم لوگوں کو قرآن کے اندر تبدیلی کرنی پڑ رہی ہے. قرآن کے اندر غلطی ہے، یہ ایک ایسا کلام ہے جو کہ آل مائٹی آل نوئنگ کا ہے، اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کیسے شیئرز کو بانٹنا ہے. یہ ایک سیناریو ہے. اس طرح سے دوسرا سیناریو جو ہے وہ یہاں ہے کہ اگر ہسبینڈ ہو اور 2 بہنیں ہوں، ایک وومن کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کے ورثہ میں جو ہے شوہر ہے اس کا اور 2 بہنیں ہیں. تو ہسبینڈ کو جو ہے وہ 15% اور 2 سسٹرز کو جو ہے وہ 66.7%، 116% ہوتے ہیں سم ان ٹوٹل قرآن کے اکارڈنگ. لیکن اب تم لوگ کیا کرتے ہو کہ 50 کو جو ہے وہ 42.9 کر دیتے ہو اور 66.7 کو جو ہے 57.1 کر دیتے ہو، اور پھر اس طریقے سے وراثت کو بانٹتے ہو. تو یہ انسانوں کو تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ 100% کیا ہوتا ہے اور اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی، لیکن وہ خدا جس کے بارے میں تم آل نوئنگ کا کلیم کرتے ہو اس کو پتہ ہی نہیں کہ وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی. اس نے غلطی کر دی ہے قرآن میں. تو گویا کہ یہ جو ہے وہ آل نوئنگ کا کلام نہیں ہے، وہ جو ہے وہ کسی انسان کا، اور ایسے انسان کا جس کو نہیں پتا، جس کو میتھ نہیں آتا، یہ اس کا کلام ہے. تو یہ ان کا پورا بیسک آرگیومنٹ ہوتا ہے. جی ہاں. اچھا جی، تو یہ ان کا آرگیومنٹ ہے. اب میں بھی ذرا سا پریزنٹیشن اپنی شیئر کر دوں. آپ اس کو ذرا سا ریموو کر دیں اگر. اچھا میں کر دیتا ہوں. اوکے جی، تو یہ آپ کے سامنے پریزنٹیشن آ گئی ہے. اب اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں انشاءاللہ. دیکھیں تو جی یہ ہے قرآن کریم کی وہ آیت کہ جس کی بنیاد پر سورہ نساء کی آیت نمبر 4 کہ جس کی بنیاد پر میراث تقسیم ہوتی ہے. آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک. یہ ایک لمبی آیت ہے، آخر میں ہے ان اللہ کان علیما حکیما. اس آیت کی خاص بات یہ ہے کہ شیئرز ایلوکیٹ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی شیئرز ایلوکیٹ ہو گئے،
بلکہ ساتھ میں وہ اپنے آپ کو علیم اور حکیم یعنی آل نوئنگ اور آل وائز بھی کہہ رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ ان شیئرز میں کوئی گڑبڑی نہیں ہو سکتی، چونکہ آل نوئنگ کی طرف سے یہ کیسے پاسبل ہے کہ گڑبڑی ہو جائے؟ چونکہ گڑبڑ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جس نے یہ ایلوکیشن کیا ہے اس کے پاس مکمل معلومات نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ تو دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے پاس مکمل معلومات ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس ایلوکیشن میں کوئی گڑبڑ ہو۔ قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ بھی دیکھ لیں، چونکہ سبھی لوگ بلکہ اکثریت جو ہے وہ عربی سے واقف نہیں ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹس یو کنسرننگ یور چلڈرن، فار اے میل دیر از اے شیئر ایکول ٹو دیٹ آف ٹو فیمیلز۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے تعلق سے کہ اگر ایک لڑکا ہے تو اس کا جو حصہ ہے لڑکیوں کے مقابلے میں دگنا ہوگا۔ اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ لڑکیوں کو لڑکے کے مقابلے میں کم کیوں ملتا ہے، یہ ایک الگ ایشو ہے، یہ آج کا ایشو نہیں ہے، اور اس پر ہم نے کتنی ہی مرتبہ بات بھی کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے ہے کہ بٹ اف دے آر اونلی ویمن مور دین 2 then they get 2/3۔ اب یہاں پر یہ کہ اگر وہ صرف عورتیں ہوں، فیمیل ہوں، میل کوئی نہ ہو، تو ان کو 2/3 ملے گا۔ دیکھیں یہاں پر جو لفظ ہے قرآن نے 2/3 ثلثان کا لفظ استعمال کیا ہے، 66.66% کا لفظ استعمال نہیں کیا، پرسنٹیج نہیں ہے، شیئر ہے، اور شیئر ہے 2/3 of what one leaves behind if she is one۔ اگر اکیلی ہے وہ اولاد میں لڑکی، she gets 1/2۔ تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ she gets 50%، اللہ کہہ رہا ہے she gets 1/2۔ اس کے بعد اور 1/2 شیئر ہے، 50% پرسنٹیج ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد as for his parents for each of them there is 1/6۔ والدین میں ہر ایک کو 1/6 ملے گا۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ 16.66% ملے گا، بلکہ 1/6 کا لفظ، سدس کا لفظ استعمال ہوا ہے، عربی میں 1/6 کو سدس کہتے ہیں، of what he leaves in case he has a child۔ But if he has no child and his parents have inherited him then his mother gets 1/3۔ اب یہاں پر یہ جو سچویشن ہے، الگ الگ سچویشن ہے۔ اس پوری آیت کو میں نے جو 2/3 1/2 1/6 1/3 1/6 کو ہائی لائٹ کیا ہے، آیت کا ترجمہ یا آیت کو سمجھانا اس وقت مقصد نہیں ہے، مقصد صرف یہ دکھانا ہے کہ اس پوری آیت میں کہیں بھی پرسنٹیج نہیں ہے، بلکہ شیئرز ہیں، شیئر ایلوکیشن ہے، پرسنٹیج کا بیان نہیں ہے۔ 16.66 13.33 66.66 یہ سب نہیں ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ کیا شیئر اور پرسنٹیج میں کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے۔ شیئر کیا چیز ہے اور پرسنٹیج کیا ہے، دونوں کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ شیئر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ a share typically refers to a portion or a part of a whole entity، کہ شیئر ایک مکمل جو اینٹیٹی ہے، چیز ہے، اس کے کسی ایک حصے کو بیان کرنے کے لیے یہ شیئر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو ہے وہ اصل بات آ رہی ہے، اٹ کین ڈینوٹ اونرشپ ان اے کمپنی۔ شیئر کے لفظ جو ہے وہ ایک کمپنی یا کسی بھی مشترکہ چیز میں، کمپنی میں جو اونرشپ ہے اس کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ پارٹیسپیشن ان اے مارکیٹ اور ایلوکیشن آف ریسورسز، یعنی ایک انسان کا جو قوت ملک ہے، جو اس کی اونرشپ ہے ایک کمپنی میں، اس کو بیان کرنے کے لیے شیئر کا لفظ آتا ہے۔ مثلا اگر کسی آدمی کی کمپنی میں اونرشپ 1/2 ہے، 1/2 ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آدھی کمپنی کا مالک ہے۔ تو آدھی کمپنی کا مالک ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ نفع میں بھی آدھا نفع اس کے پاس ہوگا اور نقصان بھی آدھا ہوگا اس کا۔ یہ ہو گیا شیئر۔ پرسنٹیج ڈیفینیشن، a percentage is a way of expressing a fraction of 100%۔ پرسنٹیج سے آپ کیا کرتے ہیں کہ 100% کا جو فریکشن ہے اس کو بیان کرنے کے لیے پرسنٹیج آتا ہے۔ It indicates a proportion or a rate per 100، کہ فیصد پر 100 مطلب فیصد میں سے کتنا ایک آدمی کو دینا ہے، 10% دینا ہے، 20% دینا ہے، تو فیصد یعنی پر 100 میں سے کتنا ملے گا، اس کو بیان کرنے کے لیے پرسنٹیج آتا ہے۔ اب دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ فرق کو بیان کرنے کے لیے یہ آپ کے سامنے اسکرین پر سلائیڈ آ گئی ہے۔ 3 طرح کے ڈفرینسز ہیں۔ نیچر،
Share refers to a part or portion, whereas percentage is a specific way of expressing relative amounts. ये जो शेयर है वो एक हिस्से को बयान करने के लिए आता है, जबकि परसेंटेज जो तादाद है, उस जो एक खास तादाद है उसको बयान करने के लिए आएगा, उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होगा। यानी 66% का मतलब है 66, 100 का 66। अब वो 66% का मतलब 65% या 70% नहीं हो सकता, 66 ही होगा। एप्लीकेशन, दूसरा फर्क एप्लीकेशन में, शेयर कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये बहुत अहम फर्क है कि शेयर जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव यानी कैफियत से भी ताल्लुक रखता है और कमियत से भी। तादाद को बयान करने के लिए भी आता है और सिफत को बयान करने के लिए भी आता है। क्वांटिटेटिव के एग्जांपल है मार्केट शेयर, व्हाइल परसेंटेज इज स्ट्रिक्टली क्वांटिटेटिव। परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव है, वो सिर्फ तादाद को, कमियत को बयान करने के लिए आता है। कॉन्टेक्स्ट, शेयर इज ब्रॉडर एंड कैन रेफर टू ओनरशिप, डिविजन और पार्टिसिपेशन, while percentage is strictly a numerical representation. तो अब शेयर जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है, एक बड़ी टर्म है, और इसका जो इस्तेमाल होता है वो ओनरशिप यानी मिल्कियत को बयान करने के लिए, या डिवीजन के लिए, या पार्टिसिपेशन के एक आदमी की कंपनी में कितनी हिस्सेदारी है इसको बयान करने के लिए आता है। जबकि परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये ओनरशिप को बयान करने के लिए, डिवीजन को, पार्टिसिपेशन को नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको बयान करने के लिए ये इस्तेमाल होता है, यानी परसेंटेज। जब ये आपने समझ लिया तो अब मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखने जा रहा हूं और उससे आपको अंदाजा होगा कि शेयर, और ये जो मैंने बात कही कि शेयर का जो लफ्ज है और कुरान ने शेयर्स इस्तेमाल किए हैं, यानी 1/3 है, 1/2 है, 1/6 है, तो ये किस चीज के लिए आया? ये दरअसल एक इंसान की जो कुव्वते मिल्क है, यानी उसकी जो ओनरशिप की स्ट्रेंथ है, उसको बयान करने के लिए आता है। अब इसको एक मिसाल से समझें। इमेजिन करें कि एक कंपनी है कि जिसके शेयर्स की जो वैल्यू है वो $100 है, ₹100 है, व्हाटएवर, और उसकी जो स्टॉक वैल्यू है वो 3% डाउन हो गई। तो जाहिर है कि अगर उसके टोटल शेयर्स की वैल्यू 100 थी तो 3% डाउन होने की वजह से अब वो $97 हो गई है, ₹97 हो गई, डॉलर्स हो गई, क्योंकि 3% का नुकसान हुआ। अब हुआ यह है कि इस कंपनी के 3 पार्टनर थे। एक पार्टनर का जो शेयर था वो 1/2 था, दूसरे पार्टनर का जो शेयर था वो 1/3 था, और तीसरे पार्टनर का जो शेयर था वो 1/6 था। अगर कंपनी के शेयर्स 100% ही $100 ही रहते, टोटल वैल्यू शेयर की $100 ही रहती, और वो इस कंपनी के एसेट को लिक्विडेट करके आपस में तकसीम करना चाहते, तो किस तरीके से करते? ऑब्वियसली बात है कि जो पहला शेयर होल्डर है जिसका शेयर 1/2 है, उसको $50 आप दे देते, ₹50 दे देते। जिसका शेयर 1/3 है आप उसको $33.33 ये रुपए दे देते। और जो तीसरा बंदा है कि जिसका 1/6 शेयर है, आप उसको कितना देते? 16.67। लेकिन अब यहां हुआ ये कि कंपनी को नुकसान हुआ है, तो मिलने तो थे उनको 100 में से, लेकिन अब मिलेंगे 97 में से, क्योंकि 3% का नुकसान हो गया। तो अब आप कैसे तकसीम करेंगे? तो देखें इस तरीके से कि अज्यूम द ओरिजिनल टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर्स इज 100। आपने ये तसव्वुर कर लिया कि ओरिजिनल वैल्यू कंपनी के शेयर की $100 थी। फर्स्ट शेयर होल्डर owns half of all shares originally। जो पहला शेयर होल्डर है वो तमाम शेयर्स का हाफ का मालिक है। तो अब उसको शेयर्स ओन्ड, ये पूरा उसका कैलकुलेशन है, यानी 100 में से उसको $50 मिलने चाहिए थे अगर आप उसकी समझ लीजिए कि लिक्विडेट करें। आफ्टर द 3% लॉस, शेयर्स ओन्ड 0.97 टाइम्स 50 इक्वल 48.50, यानी अब आप उसको 50 नहीं देंगे बल्कि आप उसको $48.50 देंगे। अच्छा, अब ये जो आपने उसका यानी कम किया है, बजाय इसके कि 50 उसको मिलना था, अब उसको मिल रहा है 48.50। ये किस बुनियाद पर मिला? ये इस बुनियाद पर मिला कि भाई उसकी जो कुव्वते
ملک تھی یعنی اس کی جو پاور آف اونرشپ تھی وہ تھی 1/2 اور 1/2 اس پاور آف اونرشپ کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اب اس کو مزید بہتر انداز سے جب سمجھیں گے جب آپ اگلے 2 شیئر ہولڈرز کے بارے میں جانیں گے. سیکنڈ شیئر ہولڈر اس کا 1/3 اونرشپ تھی, نقصان اس کا بھی ہوا, لیکن اس کو کتنا ملے گا؟ اس کو ملنا تھا 33.33 لیکن اب ملے گا اس کو اپروکسیمیٹلی 32.33. تو 33 کے بجائے اس کو ملے گا 32.33. اچھا جو تیسرا بندہ تھا تو دیکھیں اس کو تقریباً $1 کا نقصان ہوا, پہلے والے کو تقریباً $1.5 کا نقصان ہوا. اور جو تیسرا بندہ ہے تھرڈ شیئر ہولڈر ہے اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کو 1/6 اس کی اونرشپ تھی, اس کو ملنا تھا 16.67 لیکن چونکہ نقصان ہو گیا 3% کا تو اب اس کو ملے گا 16.17. تو اس کو پورے $1 کا بھی نقصان نہیں ہوا, چند سینٹس کا نقصان ہوا. تو اب ایسا نہیں ہوا کہ اگر $3 کا نقصان ہے تو آپ نے $3 کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیا پہلے, دوسرے اور تیسرے شیئر ہولڈرز پہ. ایسا آپ نے یہ نہیں کیا کہ پہلے شیئر ہولڈر کا بھی $1 کا نقصان ہے, دوسرے کا بھی $1 کا نقصان ہے, تیسرے کا بھی $1 کا نقصان ہے, بہت آسان میتھ ہے. نہیں, آپ نے پہلے کا نقصان زیادہ دکھلایا, دوسرے کا نقصان تھوڑا کم دکھلایا اور تیسرے کا نقصان سب سے کم دکھلایا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جو اونرشپ ہے کمپنی میں وہ بھی اسی اعتبار سے ہے نا. تو جس اعتبار سے اونرشپ ہوگی اسی اعتبار سے نقصان بھی ہوگا, اسی اعتبار سے پروفٹ بھی ہوگا. تو یہ ہے شیئر اور پرسنٹیج میں کا فرق. تو شیئر اور پرسنٹیج کے فرق کو سمجھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں واپس عاصم بھائی کی طرف. عاصم بھائی اب آپ اپنی جو سلائیڈ ہے اس کو ذرا سا شیئر کریں اور اس میں یہ بتائیں کہ جو پہلی ایگزامپل ہے اور جو دوسری ایگزامپل ہے ان دونوں میں اس کو اسلام نے کیسے حل کیا ہے, اور اس کے بعد کیا یہ جو نقصان ہوا ہے یعنی ہر ایک کے شیئر کو جو کم کیا گیا ہے تو کیا اس کم کرنے سے اس کا شیئر بدل گیا یا شیئر ابھی بھی وہی ہے؟ یعنی اگر کسی کا 1/2 ہے تو ابھی بھی 1/2 ہے کم ہونے کے بعد. مثلا جس کو اگر $50 ملنے تھے یا 50% ملنے تھے اس کو 50% کے بجائے 42.5 مل رہے ہیں, تو کیا اس کو اب ہم ہاف نہیں کہیں گے, کچھ اور کہیں گے, یا یہ کہا جائے گا کہ جی اس کا شیئر کم ہو گیا, یا اس کی کچھ اور حقیقت ہے؟ تو ذرا سا اس کو بیان کیجیے. میں آپ کی یہ پریزنٹیشن دوبارہ شیئر کر رہا ہوں. جی شکریہ جی. تو جی اس میں مقصد جو سمجھنے کا ہے وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ زبان کام کیسی کرتی ہے, کیونکہ قرآن جو ہے وہ کہا جاتا ہے لنگوسٹکلی جو ہے وہ ایک میریکل ہے. تو اس کو ہمیں لنگوسٹک پیراڈائم میں ہی پہلے دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ لنگوسٹک جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے اور اس کے پیچیدگیاں کیا ہے اور اس کی خوبصورتی کیا ہے. دونوں چیزیں اصل میں ہم جن لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں نہ تو ان کو لینگویج کی خوبصورتی کا پتہ ہے نہ ان کو لینگویج کی پیچیدگی کا پتہ ہے, ان کو سرے سے لینگویج کا ہی نہیں پتہ ہے. میں بار بار یہ کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ لینگویج سے دور ہو جائیں گے تو آپ اپنی انسانیت کو مکمل نہیں کر پائیں گے. ایک انسان کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی ایک لینگویج آتی ہو یا لینگویج کی نیچر کو وہ سمجھتا ہو کہ وہ عاصم بھائی یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ انہیں لینگویج کی خوبصورتی کا پتا ہو. They don't even know how to clean themselves. مسئلہ تو یہ ہے جی ہم ان سے ڈیل کر رہے ہیں. جی طہارت نہیں کرنا چاہتے. جی تو میں یہاں پہ تھوڑا سا لنگوسٹیکلی جو ہے ایک دو باتیں عرض کروں گا پھر اس پر آئیں گے کہ دیکھیں لینگویج نا دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہمارا انسانی زبان ہے جس کو ہم ہیومن لینگویج کہتے ہیں, اس کے اندر جو لفظ ہوتا ہے نا تو اور واضح ہو جائے گا. ابھی جو اسمال یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جی ٹھیک ہے دیٹس فائن. اوکے. تو جو انسانی زبان ہوتی ہے اس کے اندر میننگ کے لیئرز ہوتے ہیں. مطلب یہ پورا اس کا جو ہے وہ سمجھے کہ ایک طریقے سے اس کی میننگ ہے جو کہ قطعی بھی ہو سکتی ہے. میں نے یہاں پہ قطعی میننگ کے طور پہ ہی لیا ہے جو کہ ایک ڈیفینٹ میننگ دیتا ہے ایک ورڈ. میں نے جو ہے وہ اس میننگ میں نہیں لیا جب ایک ورڈ جو ہے وہ قطعی الدلالہ نہیں ہوتا ہے, جب ڈیفینٹ نہیں ہوتا ہے. تو وہ ایک دوسری بحث ہے, ہمیں ان ڈیٹیل نہیں جانا لنگوسٹک میں. تو جان لیں کہ جب ایک ورڈ ایک قطعی الدلالہ ورڈ بھی ہوتا ہے نا تو اس کے الگ الگ لیئرز ہوتے ہیں میننگ کے. مثال کے طور پہ سمجھے کہ جب ایک ورڈ ہے لڑکا, ایک لفظ ہے لڑکا اور وہ کسی سینٹینس کسی فریز میں نہیں آیا ہے تو وہ اپنے قطعی الدلالہ ہونے میں اور ایک میننگ رکھنے میں ایک دم 100% ہوتا ہے. جیسے کہ آپ یہ جو سب سے چھوٹی والی جو لیئر دیکھ رہے ہیں, یہ جو دائرہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جب لفظ کسی جملے یا کسی فریز میں استعمال نہیں ہو
اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ لفظ ایک فریز میں آ جائے تو اس کے میننگ کی ڈگری کے اندر نا تھوڑے سے چینجز پاسبل ہیں، وہ ہوتے ہیں، وہ آپ خود اپنے لینگویج میں دیکھ سکتے ہیں، جو اردو بولتے ہیں وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ کسی لفظ کا جو برتاؤ ہے وہ کیسے ہوتا ہے جب وہ ایک فریز میں آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب وہ ایک سینٹینس میں آتا ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے اس لفظ کے میننگ کے اندر دوسرے لیئرز پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں خود سے ہی اپنے آپ میں۔ پھر وہ اس لیئر کے اندر پھر جو ہے نا کانٹیکسٹ، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ کانٹیکسٹ اگر گرمی کا ہے تو ایک لفظ جو ہے وہ کچھ اور میننگ دے گا، اگر وہ سردی کا ہے تو وہ وہی لفظ کچھ اور میننگ دے گا۔ علاقے کے اعتبار سے جو ہے وہ بدل سکتا ہے، زمانے کے اعتبار سے بدل سکتا ہے، لڑکی کے لیے اگر وہ ہے تو جینڈر کے اعتبار سے بھی جو ہے اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو یہ کانٹیکسٹ ہوتا ہے جو کہ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ کہنا صرف یہ ہے کہ جو الفاظ ہوتے ہیں ایک انسانی زبان میں وہ بہت میننگ رکھتے ہیں اور وہ لیئرز میں ہوتے ہیں، وہ مشین کی طرح یا میتھ کی طرح نہیں ہوتے۔ مشین کا جو لینگویج ہوتا ہے، جن کو تھوڑی بہت کوڈنگ پتا ہوگی ان کو پتا ہوگا کہ وہاں ایک ہی ہوتا ہے، بس وہ ایک طرف سے ان پٹ جا رہا ہے، دوسری طرف سے آؤٹ پٹ جا رہا ہے، اور وہاں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ مشین بیٹھ کے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اچھا آپ نے جو مجھے یہ لکھ کے دیا، یہ ان پٹ دیا ہے، اس کے 5 میننگ ہوتے ہیں تو میں بیسڈ یہاں پہ ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ مشین یہ نہیں کرتا، پھر مشین کنفیوز ہو جائے گا، پھر وہ ایرر دے گا، وہ پھر کوئی آؤٹ پٹ دے گا ہی نہیں۔ اگر مشین کے اندر بھی اس طرح کے میننگ ہو جو کہ ہمارے اندر ہوتے ہیں تو وہ پھر آؤٹ پٹ دینا بند کر دے گا۔ اسی طرح میتھ کی بھی جو زبان ہے نا وہ سنگل لیئر زبان ہے، جو پرسنٹیج ہے یا میتھ کے جو کیلکولیشنز ہوتے ہیں، ایڈیشن ہے، سبسٹریکشنز ہے، اس طرح کے جو یعنی کہ میتھ کی جو لینگویج ہے وہ سمبولک لینگویج ہوتی ہے اور وہ سنگل لیئر ہوتی ہے۔ تو پرابلم یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ ایک یعنی کہ مشین لینگویج سے اور میتھ کی لینگویج سے یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر تو ایرر ہے، حالانکہ قرآن وہ ایک ہیومن لینگویج کی بات کر رہا ہے جس کے اندر ملٹی لیئرز ہوتے ہیں، الگ الگ جو ہے وہ ایک ہی خطی میننگ جو ہے وہ الگ الگ ڈگری رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بچے کے لیے چاکلیٹ جو میننگ رکھتا ہوگا وہ ایک بڑے 20-25 سال کے جو شخص ہوگا وہ جب لفظ چاکلیٹ کا بولے گا تو ضرور اس کے اندر اس 5 سال کے بچے سے زیادہ مفہوم ہوگا لفظ چاکلیٹ کا۔ تو اب اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک 5 سال کے ایک ہی لفظ ہے چاکلیٹ، ایک 5 سال کے بچے کے لیے وہ قطعی دلالہ ہے، وہ اپنا ایک انیشیل ریئل میننگ رکھتا ہے، اور 20 سال کے آدمی کے لیے بھی رکھتا ہے، لیکن دونوں کے لیے لفظ کے مفہوم کی ڈگری میں کہیں نہ کہیں فرق ہوگا۔ یہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے آس پاس دیکھ سکتا ہے، اپنی فیملی میں بھی اس کو ایکسپیریمنٹ کر سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں، اس پہ بات ہو ہی گئی کہ قرآن کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ کون سے ہیں، وہ پرسنٹیج نہیں ہے بلکہ یہ 1/2 یا کوارٹر، 1/8، 1/3، 2/3، 1/6 یہ جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایوری ورڈس ان ہیومن لینگویج ہیز اے ملٹی لیئرڈ میننگ، جیسے ابھی میں نے بتایا۔ The words half, quarter, 8, 1/3, 2/3 and 6 do not always mean 50%, 25%۔ تو اب دیکھیں نا، ہاف یا کوارٹر یا 8 جو ہوتا ہے نا وہ ناٹ نیسسرلی کہ ہمیشہ جو ہے وہ جو ایک میتھ کے اندر جو پرسنٹیج کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس کے لیے ہی آئے گا اور وہ اس کو ہی ریپرزینٹ کرے گا۔ اگر 49% ہے تو اس کو ہاف نہیں کہا جا سکتا، یا وہ 51% ہو گیا تو اس کو لنگوسٹیکلی ہاف نہیں کہا جا سکتا۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان نہیں جانتا، جاہل ہوتا ہے، سیدھے سے کہنا۔ اب اس کی ایگزامپل میں نے یہ دو جان بوجھ کے میں نے انگلش کی نکالی ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے کچھ ایگزامپلس دیں گے تو ان کو لگتا ہے کہ ایسا کیسے ہم جو ہے وہ اپنے یہاں سے لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ کیمبرج یونیورسٹی، کیمبرج ڈکشنری، آپ کسی بھی ڈکشنری میں دیکھ سکتے ہیں، کیمبرج، آکسفورڈ یا کسی بھی ڈکشنری میں آپ، تو آپ کو ایسا ملے گا کہ ہاف کا ایک میننگ ہے either of the two equal or nearly equal parts۔ تو آپ دیکھیں یہاں 50% کا کانسیپٹ یہاں پہ بھی نہیں دکھ رہا آپ کو۔ اسی طرح کوارٹر میں بھی دیکھ لیں 1 of the 4 equal or almost equal parts of something۔ اب یہاں فریکشن میں جو ہے 1/4 یہاں دیا ہے، لیکن اب دیکھیں almost equal کو بھی جب فریکشن میں کنورٹ اگر میتھمیٹیکلی ہوتا ہے 1.4 تو لنگوسٹیکلی اس کو almost equal کو بھی جو ہے کوارٹر ہی کہیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ لینگویج کیسے کام کرتا ہے، ہیومن لینگویج کیسے کام کرتا ہے، اور مشین لینگویج کیا ہوتا ہے، اور قرآن جو ہے وہ کس اسلوب میں بیان کر رہا ہے چیزوں۔ یہ دو چیزیں یاد رکھنی۔ اب میں کچھ جو ہے وہ کلاسیکل جو عربک لٹریچر ہے جس میں سب سے زیادہ ہمارے لیے جو اہمیت رکھتا ہے وہ حدیث ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے شعر و شاعری میں ایسے ویسے استعمال ہو گیا ہوگا، آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں، تو میں سنت سے کچھ ایسے اگزامپل لے کر آیا ہوں
اس سے واضح ہوگا کہ نصف کا مطلب ہمیشہ جو ہے 50% نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے، اب کچھ لوگ یہاں دیکھیں گے نیچے اور کہیں گے کہ بھائی یہ تو موضوع حدیث ہے، موضوع حدیث سے استدلال کر رہا ہوں. بھائی میں حدیث سے کسی حکم کا استدلال نہیں کر رہا ہوں، میں لینگویج کا استدلال کرتا ہوں. تو موضوع ضعیف کوئی بھی حدیث ہو، اس سے لینگویج کا استدلال ہو سکتا ہے. میں یہاں پہ کوئی فقہ کا مسئلہ نہیں نکال رہا کہ بعد میں ہو سکتا ہے، مجھے یہ بھی امید ہے کہ کچھ لوگ کہیں کہ بھائی موضوع حدیث جو ہے وہ اپنے پریزنٹیشن میں لے کر آئے تھے وہ. جی تو دیکھیں یہاں پہ صلاۃ نصف شعبان. اب مان لیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ شعبان جو ہے وہ 30 کا بھی ہوتا ہے، 29 کا بھی ہوتا ہے. تو کیا جو مہینہ 29 کا تھا، جو شعبان 29 کا تھا، اس کے آدھے مہینے کو ہم 14.5 دن کہیں گے کہ جب 14.5 دن ہو جائے گا، دوپہر ہو جائے گی 14 دن کے بعد، تو اب ہم کہیں گے کہ بھائی آپ جو ہے وہ شعبان کی نماز کو پڑھیں. یا ایسا کریں گے، مثال کے طور پہ کچھ حدیث میں ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نصف شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھتے تھے. تو کیا مطلب کہ جب 29 کا مہینہ ہوگا تو 14.5 دن کے بعد جو ہے وہ روزہ نہیں انسان افطار کر لے گا، تب مغرب تک نہیں جائے گا. جی گڈ ون. اسی طریقے سے اب یہ یہاں دیکھنا ہے ہمیں کہ یہ جو ہے وہ نصف شہر ہے. تو مہینہ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے 30 کا بھی ہوتا ہے، 29 کا بھی ہوتا ہے. اسی طرح اب انگلش میں دیکھیں، ہم پورے سال کو 4 کوارٹر میں تقسیم کرتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا. اور آپ دیکھ لیں کہ چاروں کوارٹر جو ہے وہ پرسنٹیج میں ایکول نہیں ہوتے ایکول. مطلب ایسا نہیں ہے نا کہ 364 ڈیز کو آپ ایکولی ڈیوائڈ کر کے پھر آپ کوارٹر بناتے ہیں. پہلا جو کوارٹر ہوتا ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے کچھ کم دن ہو، دوسرے کوارٹر میں زیادہ دن ہو، تیسرے کوارٹر میں جو ہے وہ دوسرے کوارٹر سے کم دن ہو، 1-2 دن کا آپ کو کمی بیشی ملے گی. تو پرسنٹیج میں آپ اگر ایگزیکٹلی کرنے جائیں گے تو بولیں گے یہاں تو میتھمیٹیکل ایرر ہے، آپ نے کیسے جو ہے پہلا کوارٹر کم دن کا بنایا ہے. اب 28 کا جو ہے فیبروری آ رہا ہے اور تو پتہ چلا کہ اس میں تو کم دن آ گئے پہلے کوارٹر میں، تو آپ کہیں گے کہ یہاں تو غلطی ہو گئی میتھ کی. اسی طریقے سے ایک تیسری حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رات کے معمول کے بارے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ رات میں، یعنی کہ یہاں بھی دیکھیں نصف اللیل ہے، پھر اس کے بعد ثلث کا بھی لفظ آیا ہے اور اس کے بعد سدس کا بھی، تینوں لفظ اس میں استعمال ہوئے ہیں اس حدیث کے اندر. تو اب ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ رات کی آدھی رات بیت گئی ہے، آدھی رات ہو گئی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ایگزیکٹ جو ہے وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے وہ 50% ہونا چاہیے. اسی طرح جب ہم اس کو ثلث کہتے ہیں یا سدس کہتے ہیں، یا ہم اپنے زبان میں جب دوپہر کہتے ہیں ہم کہ دوپہر ہو گیا، یعنی کہ دوسرا پہر ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹلی جو ہے وہ سورج طلوع ہونے سے سورج غروب ہونے کے اندر جتنے سیکنڈز ہیں اس کو جو ہے کیلکولیٹ کیا جائے اور پھر اس کو جو ہے وہ بالکل ایکولی جو ہے 50% پہ جو ہے وہ مارک کر کے کہہ دیا جائے کہ اب دوپہر ہو گیا. ایسے نہیں کہتے. تو اس حدیث کو اگر کوئی یعنی کہ پرسنٹیج میں اپلائی کرنا چاہے گا تو ہم کہیں گے بھائی بیوقوف، تمہیں لینگویج کی سمجھ نہیں ہے، تم کیسے سمجھ رہے ہو. اب ہم کچھ ایویڈنسز لا کے دے رہے ہیں انگلش سے کہ کیسے ہوتا ہے. اب اس میں دیکھیں، اس میں تو بہت واضح طور پہ پرسنٹیج بھی مینشن ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہاں پہ حدیث میں تو پرسنٹیج وغیرہ مینشن نہیں ہے، اور آپ کو یہ بہت ساری جگہوں پہ ملے گا. ایسا نہیں، آپ کوئی بھی سروے اٹھا لیں جس کے اندر جو پرسنٹیج کی بات کی گئی ہو، تو آپ دیکھیں گے 24% کو کوارٹر کہا جا رہا ہے، 26% کو کوارٹر کہا جا رہا ہے، 48 کو 49 کو 51 کو، اس طرح کی چیزوں کو جو ہے آپ دیکھیں گے آرام سے لوگ ہاف کہتے ہیں. یہ جو ہے ایک آرٹیکل ہے، آپ جا کے سرچ کریں گے مل جائے گا کہ اس آرٹیکل بیسیکلی 2/3 رول ڈائبٹیز کے اندر نا ایک یہ ہے 2/3 رول اس کو کہا جاتا ہے. تو آپ جا کے سرچ کریں 2/3 رول ان ڈائبٹیز، تو آپ کو یہ آرٹیکل آئی ہوپ کہ سب سے پہلے ریکمینڈ ہو جائے گا، دیکھ سکتے ہیں. تو اب دیکھیں یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان 2/3 آف آل PWDs، اور 2/3 کو کتنا انہوں نے پرسنٹیج میں کنورٹ کیا 61.8%. تو ان کو کیا مطلب، ان کو پتہ نہیں ہے کہ 2/3 کتنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اب آگے آ جائیں، یہاں 71.7% کو 2/3 کہا جا رہا ہے. کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ 71.7 جو ہے وہ پرسنٹیج میں کتنا ہوتا ہے، اس کو 2/3 کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے. پھر آگے دیکھیں 66.4 کو کہا جا رہا ہے، 65.3 کو کہا جا رہا ہے، 65.4 کو کہا جا رہا ہے. اس میں مطلب جتنے بھی نمبر آئے ہیں سب کو 2/3 کہا گیا ہے. مطلب یہ بیوقوف ہے، ان کو نہیں آتی. مطلب یہی ہوگا پھر کہ یہ جاہل ہوگا. پھر
آگے دیکھیں 69 کو بھی کہا جا رہا ہے, 66 کو بھی کہا جا رہا ہے, 56 کو بھی. ایون کتنا دور ہے 56 جو ہے وہ 66.7 سے کتنا دور ہے, 67 سے کتنا دور ہے. اس کو بھی جب ایک رول ایز اے رول اپلائی کیا جا رہا ہے, یعنی کہ اسی کو کہہ سکتے ہیں کہ جب قوت ملکیت جب کہا جائے گا نا, تو اس میں پھر آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ایگزیکٹلی وہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں, وہ ایز اے رول پھر کام کرنے شروع ہوتا ہے. تو اس رول میں جو بھی ان کورسپونڈنس وتھ رول جو اپروپریٹ ہوتا ہے وہ نمبرز لیے جاتے ہیں, اور پھر اس کو ہی وہ 2/3 یا ہاف یا کوارٹر یا جو ہے 1/3 جو بھی ہے وہ کہا جائے گا. تو آئی تھنک اتنے ایگزامپلس کافی ہیں, تو دیکھ سکتے ہیں جس سے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ ہمارا کلاسیکل میتھڈ ہے انہیریٹنس کیلکولیٹ کرنے کا, جس میں بیسیکلی پرسنٹیج پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا, جو کہ شیئرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جس کو 24 پارٹس میں بانٹے جاتے ہیں شیئرز کو. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہسبینڈ یا اس کی آپ کیلکولیشن یہاں دیکھ سکتے ہیں کیسے. پھر یہ آل جب ہوتا ہے تو یہ آل جو ہے وہ 24 کو کس طریقے سے 27 یا اور دوسرے نمبرز میں جو ہے وہ تبدیل کر کے پھر شیئرز کو تبدیل کیا جاتا ہے. تو اس کو ہم نہیں کہتے کہ یہ جو لفظ قرآن میں آیا ہے نصف کا یا سدس کا یا اس طرح سلس کا یا سلسان کا, اس کے خلاف کچھ ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ الفاظ جو ہے وہ ان سارے کے سارے میننگ کو اپنے اندر ایکوموڈیٹ کرتے ہیں. کوئی بھی جو شیئرز کے اندر جو ہمارے وراثت میں تقسیم ہوتی ہے, اس میں کوئی بھی شیئر ایسا نہیں ہے جو کہ اس میننگ کے اندر ایکوموڈیشن اس کی نہیں ہوتی ہو, وہ اس میننگ کو ایکوموڈیٹ نہیں کرتا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کر سکتا ہے تو وہ پھر ثابت کرے کہ نصف جو ہے وہ نہیں, ہمیشہ 50% ہی ہوگا, کسی بھی کانٹیکسٹ میں وہ 50% سے زیادہ کم نہیں ہو سکتا. اس کو پھر وہ لینگویج سے دلیل لے کر آنی پڑے گی اگر یہ اس کا اصرار ہے تو. جی اب چند چیزیں بس کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, اس پروپیگنڈے کے پیچھے. ایک تو سب سے بڑی وجہ جاہلیت ہے, اسلاموفوبیا ہے. دوسری وجہ جو ہے وہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہیومن لینگویج کام کیسے کرتا ہے. تیسری وجہ جو ہے وہ جس پہ میں زیادہ اسٹریس دینے کی کوشش کروں گا وہ ماڈرنٹی ہے, کہ ماڈرنٹی نے انسان کو کرپٹ کیا, انسان کی فطرت کو تبدیل کیا, اور وہ لینگویج یعنی ہیومن مائنڈ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے لینگویج کو لے کے, اس کو بھی انہوں نے جو ہے کرپٹ کیا, جس کی وجہ سے ہمارے مسلمانوں کو بھی لگتا ہے ایسے کیسے ہو رہا ہے. واقعتاً صحیح بات ہے, یہ تو کچھ تو پرابلم دکھ رہی ہے. حالانکہ مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی اسلاموفوبیا کا شکار نہیں ہوتا, مطلب وہ جو سنسیئر ہوتا ہے. تو وجہ یہ ہے کہ جو یعنی کہ پازیٹیوزم ہے, لاجیکل پازیٹیوزم ہے, اس کے اثرات نے انسانی ذہن کو بھی روبوٹک بنا دیا, اس کو بھی مشینی بنا دیا. تو اب وہ اپنے لینگویج کی سمجھ کو بھی ایک مشینی انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے. جیسے کہ ایک فلاسفر تھا, لڈوگ نام تھا اس کا, لڈوگ, اس نے جو ہے وہ ایک ایسے لینگویج کو کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی جو ملٹی لیئرڈ میننگ نہیں رکھتے ہوں, بلکہ وہ سنگل لیئرڈ میننگ رکھتے ہوں, کہ ایک ان پٹ جائے گا تو ایک ہی آؤٹ پٹ آئے گا تمام کے تمام اس میں. لیکن وہ فیل ہو گیا, مطلب وہ ہو نہیں سکتا, پاسبل نہیں ہے انسان کے لیے. لیکن اس طرح کے ڈیزائر نے, اس طرح کی خواہشات نے, خاص کر کے لاجیکل پازیٹیوزم کے اثرات نے جو ہے وہ ڈیمیج کیا, اور جو ہیومن لنگوسٹک ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو گیا ہے لوگوں کا. تو اب اس کو ایٹ لیسٹ مسلمانوں کو تو کم از کم لاجیکل پازیٹیوزم کے اثرات سے باہر نکل کے چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس طرح گاندھی صاحب نے بھی جو کچھ کیا ہے وہ بھی ایک طریقے سے اسی مشینی سمجھیں کہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا اثر لگتا ہے, کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ایک کرائسس ہے. حالانکہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ بالکل بھی کرائسس نہیں ہے, بلکہ یہ ہماری پوری تاریخ میں کبھی کرائسس نہیں رہا. اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ ماہر ریاضی داں پیدا ہوتے رہے, مسلمانوں میں بھی غیر مسلموں میں بھی, کبھی جو ہے کسی نے اس طرح کی بات نہیں کی, کیونکہ ان کے جو ہیومن لنگوسٹک ٹیسٹ ہے وہ کرپٹ نہیں ہوا تھا. اچھا, میں اب ایک چیز کرپٹ ہو گیا ہے. جی گریٹ, زبردست. میں ایک چیز یہاں رک کر عاصم بھائی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ جو شروع میں 2 ایگزامپلس تھیں جن کی بنیاد پر اعتراض ہو رہا تھا, اس میں خصوصاً جو دوسری ایگزامپل ہے وہ قدر آسان ہے لوگوں کو سمجھانا, تو کیا اس کا ہم کیلکولیشن کر دیں؟ وہ آپ نے کیا ہے کہیں؟ اگر کیا ہے تو اس کو سامنے ایک مرتبہ ڈیٹیل سے لے آئیں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 جی. اس میں جو ہے وہ ایک کیلکولیشن ہے, لیکن وہ اس کا نہیں ہے, یہ دوسرے والے کا ہے. جی کوئی نہیں, آپ شروع میں, ہاں یہ جو شروع میں لے پہلا جائیں. والا ہے, یہ جو فرسٹ والا ہے اس کا کیلکولیشن ہے, ہم نے جو کیا ہے جی ٹھیک فرسٹ ہے, والے کا کیلکولیشن یہاں پر ہے. چلیں ٹھیک ہے, اس کو ذرا زوم ان کیجئے. جی
اچھا یہ جو ہے all کے بعد ہے, all سے پہلے؟ یہ all کے بعد ہے. all کے بعد ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا اور زوم ان کر دیجیے تھوڑا سا. جی جی, تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو ایڈجسٹڈ شیئرز ہیں ان 24 پارٹس, تو وائف کو آپ دے رہے ہیں 8 آؤٹ آف 27, ٹھیک ہے, یعنی یہ سمن ہے, یعنی 1/8, رائٹ. جی اچھا 2 لڑکیاں ہیں, ان کو آپ دے رہے ہیں 16, یہ 2 لڑکیوں کا ہوگا یعنی سلوسان, یعنی 2/3, جی اور باپ کا ہوگا 1/6 اور ماں کا ہوگا 1/6, ٹھیک. اب اگر آپ اس کو پرسنٹیج میں کنورٹ کریں تو ٹوٹل 111 112 بن جاتے ہیں, رائٹ. جی اب ہم اس کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں, ایڈجسٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی جو 4 رشتے دار ہیں, وائف, 2 ڈاٹرز, فادر اینڈ مدر, ان کی جو قوت ملک ہے, ان کی جو اونرشپ کی جو طاقت ہے, اس کی بنیاد پر ان میں ایڈجسٹمنٹ ہوگا. وہ ایڈجسٹمنٹ آپ نے کیا ہے کدھر؟ یعنی اب وائف کو کتنا ملے گا؟ جی یہ وہی شیئر ہے, 27 میں 8 ملے گا, یعنی کہ یہ اوریجنلی جو ہے وہ 24 ہونے چاہیے, ہاں اس لیے اوپر 24 لکھا گیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب اس کو ہم آل کرتے ہیں تو اس کو 27 کرتے ہیں 24 کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یعنی میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے شاید پرسنٹیج میں بھی اس کو سمجھایا ہوگا, یعنی مثلا 100 روپے ہیں تو 100 روپے کو آپ نے تقسیم کیا ہوگا کہ مثلا وائف کو اگر ایڈجسٹمنٹ کے بعد 100 میں سے اگر 1/8 دینے تو کتنے دینے ہیں, یہ میں جاننا چاہ رہا تھا. یہ اوپر ہے, یہ اوپر جو ان کا سب سے پہلا جس میں یہ تھا نا, وہ اس میں رائٹ اس میں ہی آ گیا, ٹھیک ہے. اس کو اور ذرا زوم ان کیجیے. جی ٹھیک ہے, تو اب اس کو جو ہے وائف, جی تو وائف کو 12.5, 2 ڈالرز کو 66.6, نہیں لیکن یہ اس میں یہ نہیں بتایا نا انہوں نے کہ ایڈجسٹمنٹ کے بعد کتنا ہو رہا ہے. اچھا یہ دوسرا والا, یہ سنی سولوشن جو ہے, سنی سولوشن, رائٹ, ٹھیک ہے. تو 12.5 بن رہا تھا شیئر, اب اس کے اعتبار سے جو ایڈجسٹمنٹ ہوا وہ یہ 11.1 ہوا. اچھا ابھی عاصم بھائی نے یہ بتایا کہ اگر 12.5 کو ہم 1/8 کہہ سکتے ہیں تو 11.1 کو بھی 1/8 کہا جائے گا, جیسا کہ لینگویج کا یوزج ہے. تو قرآن کا جو شیئر کا جو استعمال ہے وہ نہیں ٹوٹا. اسی طریقے سے 2 ڈاٹرز, ان کو 66.6 اگر پرسنٹیج کی زبان میں دیکھیں 66.7 یعنی 2/3 ان کو ملنا چاہیے, تو 2/3 کا آؤٹ آف 100 66.7 ہو رہا ہے. لیکن ایڈجسٹمنٹ کے بعد 59.3 ہے. تو آصف بھائی نے جو ایگزامپل دی تھی ابھی انگلش والی, اس میں ایون 56% کو بھی 2/3 بتایا گیا ہے, تو یہ تو 59.3 ہے, اس کو 2/3 قرآن کہہ رہا ہے. تو قرآن نے جو لنگوسٹک یوزیج ہے قرآن کا, اس کے اعتبار سے 59.3 صرف قرآن ہی نہیں بلکہ کسی بھی زبان کو اٹھا لیں, انگلش ہے کسی بھی زبان ہے, جو لینگویج کا یوز ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ ایون 59.3 کو بھی آپ 2/3 کہہ سکتے ہیں. تو قرآن کا شیئر یہاں ٹوٹا نہیں ہے. فادر ہے, فادر کو 16.6 فادر کا حصہ ہے 1/6 یعنی سدس, تو اس کے اعتبار سے اگر آپ کنورٹ کریں پرسنٹیج میں تو 16.7 ہے. لیکن ایڈجسٹمنٹ کے بعد 14.8 آ رہا ہے, تو کیا 14.8 کو 1/6 کہہ سکتے ہیں؟ بالکل لنگوسٹیکلی کہا جا سکتا ہے, جیسا کہ ثبوتوں کے ذریعے عاصم بھائی ثابت کر چکے ہیں, اور یہی صورتحال مدر کی ہے. تو اب آپ اگر اس کو ٹوٹل کریں تو 100% آ جاتا ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن نے پرسنٹیج کی زبان میں بات نہیں کی, قرآن نے شیئرز کی زبان میں بات کی ہے, اور شیئر کسی چیز کی یا کسی انسان کی جو اونرشپ ہوتی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں, اور اس اونرشپ کے اعتبار سے نفع اور نقصان ڈیٹرمن ہوتا ہے. میں نے جو ایگزامپل دی تھی میں اس کو دوبارہ ایک مرتبہ اسکرین پر لے کر آ رہا ہوں, اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اپنی بات مکمل کریں گے. یہ آ گیا لاسٹ والا جو پیج تھا, میں اس کو ایک مرتبہ آپ کو دوبارہ دکھانا چاہوں گا, یہ رہا. جی اب آپ دیکھیں کہ اس والی ایگزامپل میں یہ کمپنی کا جو لاس ہوا تھا 3%, تو اس کو یہ سمجھ لیں کہ جو بندہ مرا ہے نا,
جس کے رشتہ دار ہیں, سمجھ لیں کہ وہ ایک کمپنی ہے, تو اب ملنا تو چاہیے تھا فل, فرسٹ شیئر ہولڈر کو جتنا ملنا چاہیے تھا. مثلاً بیوی کو, یہ جو عاصم بھائی والی ایگزامپل ہے جو انہوں نے ابھی شیئر کی ہے, اس کو بھی میں اپنے سامنے رکھ لیتا ہوں. یہ ذرا اپنے فون پر میں اس کو کھول لوں, جسٹ اے سیکنڈ. جی ہاں, اب یہ عاصم بھائی والی ایگزامپل میں جو انہوں نے پیش کی ہے, پہلی والی, وائف کو دراصل 12.5 ملنے چاہیے تھے لیکن مل رہے ہیں 11.1. تو یہ جو ہم نے 12.5 کو ایڈجسٹ کیا 11.1, اس کی وجہ یہ ہے کہ وائف کا شیئر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایڈجسٹمنٹ اتنا ہی ہونا چاہیے. آپ جس طریقے سے اس ایگزامپل میں جو کمپنی کا لاس ہوا ہے 3%, اس میں $3 کو ایکول ڈسٹریبیوٹ نہیں کریں گے کہ پہلے شیئر ہولڈر کا بھی $1 کا نقصان, دوسرے کا بھی $1 کا نقصان, تیسرے کا بھی $1 کا نقصان. ایسے ہی میراث کے مسئلے میں بھی آپ ایکول ایڈجسٹ نہیں کریں گے, کسی کا ایڈجسٹمنٹ کم ہوگا, کسی کا زیادہ ہوگا. مثلاً وائف کا جو شیئر تھا وہ 12.5 ہے تو اس کا ایڈجسٹمنٹ 11.1 ہو رہا ہے, اور 2 ڈاٹرز کا جو شیئر تھا وہ 66.7 ہے, اس کا ایڈجسٹمنٹ ہو رہا ہے 59.3, یعنی تقریباً 7% کم ہو رہا ہے. اسی طریقے سے فادر کا 16.7 تھا تو اس کا ایڈجسٹمنٹ ہو رہا ہے 14.8, یعنی تقریباً سمجھ لیجئے کہ 1.5-2 کے قریب ایڈجسٹمنٹ ہو رہا ہے. تو کسی کا 1.5-2 ہو رہا ہے, کسی کا 7 ہو رہا ہے, کسی کا صرف 1% ایڈجسٹمنٹ ہو رہا ہے. یہ 1%, 7% اور 2-2.5% یا 1.5% کیوں ایڈجسٹمنٹ ہوا؟ ہر ایک کا ایکول ایڈجسٹمنٹ کیوں نہیں ہوا؟ یہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے 1/2, 1/3, 1/4, 1/4, یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. تو یہ الفاظ اس میراث میں ان کا جو شیئر ہے اس کو بیان کرتے ہیں, ان کی اونرشپ کی قوت کو بیان کرتے ہیں, اور اسی اونرشپ کی قوت کے اعتبار سے ایڈجسٹمنٹ ہوگا اور کمی زیادتی ہوگی. تو کمی زیادتی کے باوجود بھی نصف ہی رہے گا, سلوسی رہے گا, سدوسی رہے گا, جیسا کہ لنگوسٹیکلی ہم اس کو پروف کر چکے ہیں. اب یہاں یہ بات ہونے کے بعد اگلے ہفتے ہم بات کریں گے غامدی صاحب کا جو فارمولا ہے اور اس میں کیا گڑبڑی ہے, اور انہوں نے قرآن کریم میں کیسے تحریف کی ہے. یعنی یہ میں واضح طور سے بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم میں غامدی صاحب نے تحریف کی ہے. جان بوجھ کر میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جان بوجھ کر تحریف کی ہے, لیکن اگر ان کو یہ بتا دیا گیا کہ بھئی آپ کے اس انٹرپریٹیشن سے قرآن کریم کی آیت غلط ہو رہی ہے, تو اب ان کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. اگر وہ ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس کو پھر یقیناً کہا جائے گا کہ یہ تحریف ہے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. گزشتہ 3-4 سال سے بڑا سینہ پھلا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے وہ مسئلہ حل کر لیا جو آج تک کے پوری امت مسلمہ حل نہیں کر پائی, جبکہ ہم اس کو مسئلہ مانتے ہی نہیں ہیں. بھائی حل تو آپ جب کریں گے نا جب مسئلہ مانیں گے, ہم اس کو مسئلہ ہی نہیں مانتے, تو جب مسئلہ نہیں ہے تو حل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے میتھمیٹیکل ایرر کا, یہ اعتراض آج ڈیبنک ہو گیا الحمدللہ. اس کو مجھے ظاہر ہے کہ چونکہ بہت ساری میتھ اور لنگوسٹک اپروچ انوالوڈ ہے, تو اگر آپ کو اس کو سمجھنا ہے تو میں چاہوں گا کہ یہ حصہ, اور میں الگ سے اس حصے کو اپلوڈ بھی کروں گا, تو اس کو غور سے دوبارہ دیکھیں, اور بہتر یہ ہے کہ پاز کر کے جہاں بھی سمجھ میں نہ آئے اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے کہ کیا کہا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی باذن اللہ تعالی.